الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یوں نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف زنا سے بچنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان باتوں سے بھی بچنا چاہیے جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، بدنگاہی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور ایک جگہ پر جمع ہونا ہے، اجنبی مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور زنا کو برا راستہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ اس برائی کی وجہ سے آخرت میں جو گناہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہے، ناجائز اولاد پیدا ہوتی ہے جو باپ سے محروم ہو جاتی ہے۔ ماں، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے عورت کو جو عزت حاصل ہے، جو احترام حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، عورت اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اور ایسی عورت سے زنا کیا جائے جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو آئندہ ان لوگوں کو میراث مل جاتی ہے جو حقیقت میں میراث کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، جو اصل حقدار ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور بہت سی دفعہ اس کی وجہ سے سماج میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ قتل اور خون کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام، ہمارے اکابر زنا سے بہت دور رہنے والے لوگ تھے، زنا سے بہت بچنے والے لوگ تھے۔ تنبیہ الغافلین کے اندر حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی شخص میری عزت کو پامال کرے تو میں کسی کی عزت کو کیسے پامال کر سکتا ہوں، کسی کی عزت کی چادر کو کیسے پھاڑ سکتا ہوں۔ اور یاد رکھے، زنا کی وجہ سے 6 قسم کے عذابات ہوتے ہیں، 3 دنیا کے اندر ہوتے ہیں اور 3 آخرت میں ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے روایت ہے کہ زنا سے بہت بچو کہ اس کے اندر 6 قسم کی برائیاں ہیں، 3 دنیا میں ہے اور 3 آخرت میں ہیں۔ دنیا کی 3 کون سی ہے؟ نمبر 1، زنا کرنے کی وجہ سے رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ روزی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو جائے، روزی میں وسعت مل جائے، لیکن یاد رکھے اگر زنا کریں گے تو رزق بھی کم ہو جائے گا اور جو ملے گا اس میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، زنا کرنے کی وجہ سے نیکی کی توفیق سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اچھے کام کرنے کی اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں زانی کی محبت نہیں رہتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور 3 عذاب یہ آخرت میں ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی اس پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، عذاب کی سختی ہوتی ہے، حساب و کتاب اس کا سختی سے لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، دوزخ میں داخلہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس کا فائنل ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، النار الکبریٰ، کہ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے۔
کتنی سخت ہوگی وہ آگ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوزخ کا کچھ حال سناؤ۔ وہ فرمانے لگے کہ اے پیغمبر، وہ انتہائی کالی، سیاہ اور تاریک ہے، اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اس کی آگ باہر آ جائے تو روئے زمین کی ہر چیز جل جائے گی۔ اس کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا اگر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی بدبو سے مر جائیں گے، اور اس کے زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین والوں کے تمام اسباب حیات تباہ ہو کر رہ جائیں گے، وہ تمام اسباب خراب ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اس پر موقوف ہوتی ہیں۔ اور اس کے 19 فرشتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اس انداز میں بیان فرمایا، علیہا 19، جو 19 فرشتے ہیں، اگر کوئی ایک فرشتہ زمین پر آ جائے تو زمین والے اس کی شکل کو دیکھ کر اس کی ہیبت کی وجہ سے مر جائیں گے، اور اس کی زنجیروں کا ایک حلقہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو وہ زمین میں دستہ چلا جائے گا، کسی جگہ پر رکے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل بس کافی ہے، اور اللہ کے نبی رونے لگے، جبرائیل بھی رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ تمہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت بڑا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کے یہاں آپ کا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے کیا بھروسہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی مقام پر رہوں گا، یا مجھے بھی ہاروت ماروت اور ابلیس کی طرح کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ذرا سوچے، جب جبرائیل علیہ السلام اور مقربین فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں روتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کے اوپر کتنا رونا چاہیے، ہم گنہگاروں کو کتنا رونا چاہیے۔ دیکھنا کہیں اپنی زندگی اور صحت کے دھوکے میں مت رہنا، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، عذاب بہت لمبا ہے، اس لیے زنا سے بچتے رہو کہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور دردناک عذاب کو لاتا ہے۔ انتہائی سنگین گناہ وہ زنا ہے جس میں کوئی شخص مسلسل لگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر یوں ہی بطور حرام اپنے پاس روک کر رکھتا ہے، رسوائی اور ذلت کے ڈر سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، ایسے شخص کو آخرت کی رسوائی کے خوف کی وجہ سے زنا سے بہت بچنا چاہیے، اس پر ہرگز اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کرنا یہ کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم خوب توبہ کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور یاد رکھے توبہ اور ندامت کا وقت دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کوئی بندہ توبہ کرے گا، توبہ کا فائدہ نہیں ہے، ندامت کرے گا، پشیمان ہوگا، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کرے گا، لیکن اس ندامت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری، آپ کی اور پوری امت کی زنا سے اور زنا کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حیا اور پاک دمنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی نفع دے اور آخرت میں بھی نفع دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی کامل رضا نصیب فرمائے، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔